ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے قصے واقعات ہم نے آپ پر بیان فرما دیے اور بعض کے بیان نہیں فرمائے۔ کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ ظاہر کرے مگر اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا قضی بالحق، حق کے ساتھ انصاف ہو جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا، اس وقت جھٹلانے والے ناکام ہو جائیں گے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو تنہا اکیلا ہم سب کا حاجت روا، داتا مشکل کشا، معبود برحق، غوث اعظم، دستگیر لاجپال ہے۔ درود و سلام انگنت اور لا تعداد ساری کائنات کے ہادی رہنما احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مبارکہ پر۔ محترم مسلمان بھائیوں، بہنوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جملہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ان گنت اور لا تعداد، کثرت کی غرض سے ان گنت اور لا تعداد کہنا جائز ہے، کیونکہ محدود متعین مدت میں اختلاف ہے۔ اس لیے علماء محاورے کے طور پر جب کثرت بیان کرنا مقصود ہو ان گنت اور لا تعداد کہہ دیتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد انبیاء اور رسل جو
کہا جائے انگنت اور لا تعداد ہے تو مبالغہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت، کوئی علاقہ، کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول مبعوث نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک اللہ تعالیٰ اتمام حجت نہ کر دے، دلیل قائم نہ کر دے، مسئلہ لوگوں کو سمجھا نہ دے، ابلاغ نہ کر دے، پہنچا نہ دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ انبیاء اور رسول کی یہ تعداد اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے وقت کے اندر اپنے اپنی قوم کو اس مخصوص وقت کے اندر اللہ کے احکامات، اللہ کے آرڈر، اللہ کے فیصلے، اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت پہنچاتی رہی۔ تمام انبیاء اور رسل کا ایک نقطہ تھا، دعوت توحید، تبلیغ کے لیے، وعظ نصیحت کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کی غرض و غایت صرف ایک تھی۔ وہ کیا تھی کہ سب لوگوں کا ناطہ رشتہ اللہ سے جڑ جائے اور سارے لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور سب دنیا شرک اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے اندر جو رسول بھیجا تھا وہ یہی کہتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بات کرو۔ اقتدار، کرسی، مال، دولت اور دنیا کے اغراض و مقاصد بے شمار تھے، انبیاء اور رسول نے 1% بھی ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، صرف اللہ کا وہ فریضہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ سارے جن اور انسان صرف ایک اللہ کو داتا، حاجت روا، مشکل کشا مانے، معبود برحق مانے، یہی فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ کسی نبی اور رسول نے یہ نہیں کہا کسی حکمران کو کہ اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا تیرا تختہ الٹ دیں گے، اقتدار کھینچ لیں گے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ صرف عقیدے، توحید، ایمان، اللہ وحدہ لا شریک کو معبود برحق بنوانے کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کوئی غرض و غایت اور کوئی ہدف مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول کی یہ کثیر تعداد ہر دور اور ہر وقت میں اللہ کا فریضہ سر انجام دیتی رہی۔ ان میں سے 315 صحیح ترین روایت کے مطابق رسول تھے، باقی انبیاء تھے۔ رسول نئی شریعت اور نئی وحی اور نئی کتاب لے کے آتا ہے، نبی پہلے رسول کی کتاب، وحی اور شریعت کا آگے ابلاغ کرتا ہے۔ 315 میں سے 5 اولو العزم ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی طرح صبر کرو جیسے اولو العزم نبیوں اور رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم بڑے استقامت کے پہاڑ، جنہوں نے اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر، اسلام ایمان کے ابلاغ پہنچانے کی خاطر دیگر انبیاء اور رسول سے اللہ کے فیصلے کے مطابق زیادہ تکلیفیں، اذیتیں برداشت کی اور توحید کی خاطر زیادہ محنت کی،
استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے، جرأت و شجاعت کی لازوال داستان رقم کی، ان کو اللہ نے اولو العزم کہا ہے۔ ان میں سردست نوح علیہ السلام ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں جن کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ صرف دو نبی اور رسول ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ذوالحجہ کی آمد ہے، قربانی کا موضوع قریب ترین ہے۔ علماء خطباء ان دنوں کے اندر سیرت ابراہیم خوب بیان کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ قصہ کہانی نہیں، ناول نہیں، ایک غرض، ایک مقصد، ایک ہدف، ایک مقصود، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، شرک سے برات، اہل شرک سے علیحدگی، بلکہ اہل شرک کے ساتھ عداوت اور دشمنی، اور اہل توحید کے ساتھ جنون کی محبت۔ یہ آج کے خطبے کا عنوان اور نقطہ ہے۔ آپ اس موضوع پر کئی بار پہلے سن چکے ہیں۔ وہی پرانی ہے، 1450 سال بیت گئے ہیں، وہی نئی نہیں آنی، لیکن ایمان بودا ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کی بیٹری جمعہ کے خطبے میں ہفتے بعد ہم چارج کر لیتے ہیں۔ قرآن، وحی، شریعت، انبیاء رسول کے قصص واقعات سن کے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے قصے، انبیاء رسول کے قصے ان کو سناؤ بناؤ، اور ان کی ذہن سازی، تربیت، اور ان کے دل و دماغ کو انبیاء رسول کے مطابق بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وہ کون پاگل ہوگا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، ان کے موقف سے، ان کی دعوت سے، ان کے عقیدے سے، ان کے مشن سے، اور ان کی تبلیغ سے، اور ان کی دعوت سے اعراض کرے۔ جو ہدف، جو مقصود، جو غرض و غائب، جو مطلوب و مقصود ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اگر آپ اس کے ساتھ جڑ گئے اور اس ہدف مقصد کو سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، یقیناً آپ کی کامیابی ہے، یقیناً حتمی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے دنیا کے اندر ان کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا، انتخاب کر لیا تھا، اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں کے اندر شامل ہوں گے، جس کو اللہ چنے، اللہ منتخب کرے، اللہ اس کو مبعوث کرے، رسول بنائے، سیمپل، اسوہ حسنہ، قدوہ اور نمونہ بنائے۔ اس کے پیچھے ہم کیوں نہ لگیں؟ سارے فرقے، باطل ادیان، منسوخ ادیان، یہودیت، عیسائیت، مشرکین مکہ، سب کے سب اپنا انتساب، نسبت، تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ شخصیت جامع ہے، بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہر ایک جوڑتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے میری نسبت، میرا تعلق بڑے آدمی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ آل عمران کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیت پر تھے نہ عیسائیت پر تھے، وہ تو مشرک ہے۔ کوئی عزیر علیہ السلام کو، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، شرک کرتا ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، نہ بت پرست تھے لیکن صرف اللہ کے لیے، معبود برحق کے لیے مکمل طور پر یکسو تھے، دائیں بائیں التفات کرتے ہی نہیں تھے، توجہ دیتے ہی نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، نہ ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق تھا۔ میرے عزیز، قرآن مجید نے خود یہ بات بیان فرما دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، مشرکوں سے مکمل طور پر الگ تھے۔ صرف الگ نہیں تھے، بڑی سخت باتیں ہیں، یہ آپ نے حوصلے کے ساتھ سننی ہیں اور ان کو دل دماغ کے اندر جگہ دینی ہے، اور ان کے اوپر اپنی اولاد اہل و عیال کی تربیت کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں شرک سے بڑے خائف تھے، بڑے ڈرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، وہ توحید کی خاطر وقت کے حکمرانوں سے ٹکرا گئے، اللہ کی توحید کی خاطر ہجرت کی، اللہ کی توحید کی خاطر لخت جگر کو قربان کیا، آگ کے اندر چھلانگ لگائی۔ کوئی قربانی، کوئی امتحان، کوئی آزمائش ایسی نہیں ہے جو اللہ نے مانگی ہو ابراہیم علیہ السلام نے پوری نہ کی ہو۔ پھر بھی کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو، مکہ کو، جس کے اندر میں نے اپنے اہل و عیال کو ٹھہرایا ہے، امن و امان والا بنا دے۔ امن و امان یہ صحت سے زیادہ ضروری ہے۔ حافظ عبدالسلام صاحب حجوی حافظہ اللہ، مشہور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے شیخ الحدیث مفسر، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک عالم سے کہا گیا آپ دو آزمائشوں میں سے ایک آزمائش آپ پر آنے والی ہے، کس کو قبول کریں گے؟ بیماری اور خوف، دونوں میں سے کس کو قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا بیماری کو، حالانکہ صحت کے مقابلے میں بیماری کتنی مرض ہے، خوف کے مقابلے میں بعض دفعہ انسان بیماری کو کچھ نہیں سمجھتا۔ انہوں نے اس کی مثال دی ہے، ہمیں امن کی بڑی ضرورت ہے، امن و امان کی خاطر دعائیں بھی کرنی چاہیے اور سورسز، وسائل، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ انہوں نے مثال دی ہے، اگر ایک بکری، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ کھا پی تو سکتی ہے کچھ نہ کچھ، ٹانگ کو بنوا لیا جائے، جڑوا لیا جائے، سیدھی بھی ہو جاتی ہے، درست بھی ہو جاتی ہے، بکری صحیح بھی ہو جائے گی، لیکن ان دنوں کے اندر بھی زندہ رہنے کے لیے وہ خوراک کھائے گی کیونکہ اس کا میدا صحیح ہے۔ اور اگر بکری کے سامنے آپ شیر کو باندھ دیں اور بکری بالکل صحیح سلامت ہو، بکری خوراک نہیں کھائے گی بلکہ رسا تو رہے گی، اس کی جان نکلے گی، کیونکہ وہ خوف و ہراس کی فضا میں ہے۔ یہ مثال ہے امن کی خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے اندر جا کے یہ دعا کی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے اہل و عیال کو، لخت جگروں کو، بیٹوں کو شرک سے بچا۔ حافظ ابن کثیر، حافظ عماد الدین اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، ہر دائی کو، ہر معلم کو، ہر مربی کو، ہر خطیب کو، ہر تربیت کرنے والے کو اپنی
اولاد کی خاطر یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہیں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، ہمیں بھی اس حکمت کے پیش نظر دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو موت کے وقت کیا عالم ہو اور کیا صورتحال بن جائے، کیونکہ بندوں کے دل رحمان کے ہاتھ میں ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایمان، توحید، اتباع، اللہ کی پیروی کرنے پر، اس بات پر، توحید پر، ثابت قدمی پر دعائیں کرتے تھے۔ ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد، اہل و عیال کو توحید کا سبق پڑھانا چاہیے، شرک سے بچانے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھایا، یہ پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی صرف ایک بات کہی، وہ کیا تھی کہ یہ بتاؤ تمہیں موت نہ آئے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو الہ بناؤ گے، کس کو معبود برحق بناؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا، آپ کے آباء و اجداد کا الہ وہ ہمارا ہے، پھر آپ کو اطمینان۔ ہماری نصیحت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اس سے رشتہ نہیں لینا، اس کو نہیں دینا، یہ کاروبار ہے، یہ زمین بھانڈے ہیں، یہ تجارتی معاملات ہیں، یہ سبق علماء پڑھاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی وصیت مرتے وقت وہی کرے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے۔ زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کے جو نقش قدم پر ہے وہی اپنی اولاد کو توحید سکھائے گا اور شرک سے بچانے کی دعائیں کرے گا۔ اگر آپ اس نقطے پر آ جائیں، شرک سے اور اہل شرک سے الگ ہو جائیں، آپ کو کیا انعام ملے گا؟ سورۃ مریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو مکالمہ ہے اپنے والد کے ساتھ، بار بار کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان میں ڈرتا ہوں تیرے اوپر رب کا عذاب آ جائے گا، تو شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ یا ابت کہہ کے اپنے با ادب ہونے کا ثبوت دیا۔ موحد با ادب ہوتا ہے، سر پھرا نہیں ہوتا۔ جتنا بھی مد مقابل دشمن ہو، بد اخلاق ہو، اس کے ساتھ بھی شائستگی کے ساتھ، عمدہ ترین الفاظ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ لیکن مشرک باپ، اس نے صرف ایک جملہ بولا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہیں آئے گا سنسار کر دوں گا۔ لو جی، مشرک اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا با ادب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بڑا بد اخلاق، شائستگی سے بالکل گرے ہوئے الفاظ ہیں، تہذیب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، سنسار کر دوں گا، دھمکی سیدھی سیدھی، دلیل اخلاق۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان ابا جان، والد کہتا ہے نہ لفتے جگر، نہ بیٹے، نہ پیارے، سنسار کر دوں گا، مار دوں گا۔ یہ دیکھ لو کن کی زبان ہے، یہ ہر اس آدمی کی زبان ہے جو مشرک ہے، جس کو اپنی قوت، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور فخر اور غرور ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اپنے باپ سے کیا کہا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تم سے بھی اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ان سے بھی الگ ہوتا ہوں،
اور یقین رکھتا ہوں کہ میرے رب کو جو پکارے گا، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، وہ بدبخت نہیں رہے گا، محروم نہیں رہے گا، شکاوت والا نہیں رہے گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے اور جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی ان سے بھی، شرک کرنے والوں سے بھی، اور جو جن کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی ان سے بھی الگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انعام فوراً دنیا کے اندر ہی دے دیا۔ کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اسحاق علیہ السلام لخت جگر، یعقوب علیہ السلام پوتے، فوراً خوشخبری آ گئی، عطا کر دی۔ آپ اس کو ہلکا اور ایزی نہ لیں۔ مشرک کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، محبت کرنا، اس کے گھر جانا، اس کو اپنے گھر بلانا اور توحید کی بات ہی نہ کرنا، صرف پروٹوکول لینا اور دینا، تعلقات بڑھانا، مفاد پرستی کی خاطر اس کی موافقت کرنا، یہ مداہنت ہے، مداہنت۔ عقیدہ توحید کے ساتھ دشمنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے موقف، دعوت، ان کے منہج کے ساتھ دشمنی ہے۔ شیخ عبدالسلام بٹوی صاحب کے الفاظ نوٹ کرو، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ہجرت وطن اور مشرکین سے علیحدگی کے عوض، ان سے کنارہ کشی کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا نبی، ایک پوتا نبی، فوراً ان کی خوشخبری سنا دی۔ یہ عام بات ہے۔ ہمارے خطبہ، واعظین، مبلغین، عامت الناس، پبلک، سائنسدان، ڈاکٹر، کسان، طالب علم، وکیل، جج، تھانے دار، سیاستدان، پبلک، کوئی اس کا خیال نہیں کرتا، الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو رشتہ لیتے وقت، دیتے وقت عقیدے کو دیکھیں، نماز پڑھتے وقت خیال کریں بدعتی کے پیچھے، جو مشرک ہے، جس کی اپنی نماز صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یقین جانو اس پر اتنا مواد ہے، اتنے فتوے ہیں علماء کے، صحابہ سے لے کر آج تک۔ جو مشرک شرک اکبر کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر کو الہ مانتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، اور غوث اعظم دستگیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، اس کو رشتہ دینا حرام، قرآن کبیرہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے انحراف ہے۔ اگر آپ اس پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور دین دونوں کی کامیابی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیوں الگ ہوئے مشرکوں سے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں علیحدہ ہوئے؟ ہماری گھڑی پر 2:30 بجے ہوئے مستقل۔ ابراہیم علیہ السلام کیوں الگ ہوئے مشرکوں سے؟ وجہ کیا ہے؟ سورۃ توبہ کے اندر فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ تو رب تعالیٰ کا دشمن ہے، فوراً الگ ہو گیا۔ مشرک ہے ہی اللہ کا دشمن، مشرک کو گھر بلا کے، مشرک کے دفتر جا کے، مشرک کے مرکز میں جا کے، مشرک کے عبادت خانے میں جا کے، مشرک کے پروگرام میں جا کے، ان کے ساتھ موافقت کر کے کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو؟ نہ، کوئی تعلق نہیں ہمارا مشرک کے ساتھ، وہ اللہ کا دشمن ہے، ہم دشمن کے ساتھ کیسے مفاہمت کر لیں؟ عجیب بات ہے، عجیب تعلیم ہے، عجیب سبق پڑھا ہے انہوں نے توحید کا۔ میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیوں، آخری بات پر آتے ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک خاص نقطہ، ایک خاص پوائنٹ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بطور نمونہ کے بنا کے پیش کیا ہے، وہ سمجھ لو۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ،
فی ابراہیم والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، قد یقین کے لیے، کانت اس فعل ماضی تحقیق یقین کے لیے، حتمی اور یقینی بات ہے کیا؟ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لانے والے حواری مددگار ان کے یار اور ان کے ساتھی، ان دونوں کو اللہ نے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ کس بات میں؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کی قوم نے بھی جو ایمان والی تھے، سب نے کہا، مشرکوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو کہا ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں آ جاؤ تم بھی ہمارے، ہم بھی تمہارے۔ مما تعبدون من دون اللہ منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم کھڑپینچ شرک کے باغی تاغی اللہ کے شرک و کفر کی دعوت دینے والے، تم سے بھی اعلان برات، اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کو اللہ کے مقابلے میں الہ اور معبود مناتے ہو، جن کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہو، جن کے طواف کرتے ہو، جن کے واسطے ڈالتے ہو، جن کے طفیل مانگتے ہو، ان سے بھی اعلان برات۔ جی اتنی بات کافی ہے؟ نہیں، کفرنا بکم، ہم منکر ہیں تمہارے، ہم تمہارے انکاری ہیں، تمہارے موقف کے، تمہاری دعوت کے، تمہارے پیغام کے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور جنگ ہے، بغض و عداوت ہے، ایک دن، ایک ہفتہ، مہینہ، سال نہیں، زندگی بھر کے لیے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ فیصلہ رب نے صدیوں پہلے اتارا ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ کب تک یہ دعوت، کب تک یہ حسد اور بغض اور یہ عداوت اہل شرک کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ ایک اللہ کو الہ بناؤ، ایک اللہ کو معبود مانو، بس ایک اللہ کو دھاتا، ایک اللہ کو حاجت روا، ایک اللہ کو مشکل کشا، ایک اللہ کو غوث اعظم دستگیر مانو۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا الا قول ابراہیم علی ابی لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، کیونکہ مشرک مر بھی جائے اس کے لیے استغفار کرنا حرام ہے، بخشش کرنا حرام ہے۔ وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، تمہارے رشتہ دار ہوں، ابا و اجداد ہوں، کنبہ قبیلہ ہو، برادری ہو، خاندان ہو، محلہ علاقہ ہو، دوست احباب ہو، بالکل قطعاً اللہ کے دشمن ہیں، ہم کیوں ان کے لیے استغفار کریں؟ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یا اللہ تیری طرف لوٹنا ہے، تو ہمارا الہ ہے، تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے، تو ہمارا حاجت روا داتا اور مشکل کشا ہے۔ میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیو، آخری بات سن لو، اسلام آباد والوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ خان صاحب نے شریعت کی دھجیاں بکھیری ہیں، مسجد ڈھا کے، مندر بنا کے، اور مسجد بھی وہ جس کا نام ہی توحید ہے۔ کائنات کا بدترین مشرک ہندو بنیا، اس کا مندر اپنے بجٹ سے، ہمارے ٹیکس سے، ہمارا خون پسینہ نچوڑ کے ٹیکس ہم سے نکال کے مندر ہندو کا تعمیر ہو، اللہ کے باغی اور تاغی مشرک کا تعمیر ہو، اور مسجد اہل توحید کی ڈھائی جائے، دو ذاتوں سے تمہارا خان صاحب مقابلہ شروع ہو گیا۔ تم سمجھتے ہو اقوام متحدہ، امریکہ، اس کے ایجنٹ راضی ہو جائیں گے؟ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ مندر بناؤ، مسجد ڈھاؤ، اس سے راضی نہیں ہوں گے وہ۔ سیدھا اعلان کرو ہم مشرک ہیں، سیدھا اعلان کرو ہم ہندو ہیں، مندر بناؤ، تعمیر کرو، پوجا پاٹ کرو، تمہیں اجازت ہے، ہندو بنو۔ لیکن مسلمانوں کو لارا دے کے، مسلمانوں کو کہو ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو کہو
کہ ہم مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، پاکستان ٹیکنالوجی کا ملک، دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز و محور، اس کے اندر مندر بنا کے شرک و کفر کی دعوت دو، تو سنو پیغام، تم کا دو لوگوں سے مقابلہ ہے، فرش والوں پر اہل توحید کا، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور عرش والوں پر ہمارے رب کے ساتھ۔ سنو بات، یہ عام بات نہیں، اللہ کی قسم ہم اس پر خاموش نہیں رہ سکتے، قطعاً 1% بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے مداہنت کریں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا، توحید کا مسئلہ ہے، دعوت ابراہیم کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے، بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر اجماع نقل کیا ہے۔ اجماع کا معنی تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی مسلم حکمران کے لیے جائز نہیں ہے وہ مسلمان ملکوں کے اندر کسی کلیسے کو، کسی مندر کو، کسی گرجے گھر کو، کسی غیر مسلموں کے عبادت خانے کو تعمیر کرے، بنائے، اس کی تشہیر کرے، قطعاً جو کرے گا کافر ہو جائے اگر اتمام حجت اس پر ہو چکی ہے۔ فرش والوں پر تم نے اہل توحید کو للکارا ہے، عرش والے کو، عرش پر میرے رب تعالیٰ کو للکارا ہے، تمہارا واسطہ تعلق اب ان سے بن گیا ہے، مقابلہ ان سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ غازی جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے، یہ غازی، یہ پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے، دو جہان سے، ہمیں تو رب تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کرنا، ایک رکوع کرنا، ایک بار اللہ اکبر کہنا، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا، ہمیں ساری کائنات سے، دو جہانوں سے مستغنی کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عجیب سمجھا ہے تم نے میرے عزیز؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مسجد توحید کی تعمیر، بنا اور اس کو دوبارہ اثر نو تعمیر کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ توڑ پھوڑ کریں گے، نہ ہم غیر شرعی غیر اخلاقی طریقہ اپنائیں گے۔ ہاں، جو شریعت نے ہمیں جواز دیا ہے ممبر محراب پر کھڑے ہو کے سوشل میڈیا پر، جہاں تک ہمارا بس چلے گا آخری حد تک جائیں گے، اللہ کی توحید کی خاطر جائیں گے، مسجد توحید کی خاطر جائیں گے۔ شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر کا فرزند ارجمند علامہ ابتسام کو پروٹوکول، ان کو سلام، ان کو پروٹوکول، ان کو ہم سلام دیتے ہیں جو اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر، مسجد کی خاطر اسلام آباد پہنچا ہے۔ ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم سارے دل و جان سے، دل و دماغ سے اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عجیب بات ہے یار، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی مملکت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اہل توحید نے قربانیاں دی ہیں، اہل توحید نے وطن بنایا ہے، اہل توحید نے اس کو پالا پوسا ہے، اس کی خاطر خون بہایا ہے، ان کی مساجد کو ڈھایا جائے؟ مسجد تو اللہ کی قسم کسی مسلک کی ہو ہم اس کو ڈھانا حرام اور جرم سمجھتے ہیں۔ اور آخری بات، تمہارا مقابلہ رب تعالیٰ سے بھی شروع ہو گیا۔ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ لاؤ لشکر ہے، نہ رینجر ہے، کوئی چیز نہیں، اس لیے ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے امن و امان کو مسئلہ بنے۔ لیکن ہم منبر محراب کو، سوشل میڈیا کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر وہ وار کھیلیں گے۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی سے بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس اسلحے سے بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس علاؤ لشکر فوجوں سے بڑی طاقت ہے۔ وہ کیا طاقت ہے؟ وہ ایمان کی، توحید کی طاقت ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تاک بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے اور تم ابرا بن گئے، تم ابرا بن گئے ہو، تم نے بیت اللہ کی بیٹی کو ڈھا کے ابرا کے نقش قدم پر آ گئے ہو، تم نے اس کی پالیسی کو تسلیم کر لیا ہے۔ ابرا کے ساتھ جو حشر ہوا تھا ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ابرا بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تھا، رستے میں جو مقابلے میں آتا اس کو کچل دیتا تھا، لیکن جب مکہ پہنچا
सरदार अब्दुल मुत्तलिब उसके फेस में आया, मुकाबले में आया, वो भी बेचारा डरा हुआ था, क्यों मुशरक था, ईमान नहीं था। वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब जब मुज़ाकरात करने के लिए गया, अबरा ने कहा बोलो क्या चाहते हो? उसने कहा ऊँट दे दो वापस। उसने कहा हो इतनी गिरी हुई बात, इतनी अदना पॉलिसी तेरी, मैं समझा कि तू बैतुल्लाह की बात करेगा और तू आ गया ऊँटों पर। उसने कहा सुन बात सुन, ऊँट मेरे हैं, मैं उनका मालिक हूँ, उनका मुकाबला, उनका तकादा करूँगा, उनको मांगूंगा, वो मेरा शरई हक है, जरी है, वो मेरा इस्तेहकाक है। बैतुल्लाह का मालिक रब है, बैतुल्लाह जाने और उसका रब जाने। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो उनका हशर नशर किया वो आपको पता है, अल्लाह ताला ने कैसे उनका सत्यानाश किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, देखा नहीं असहाबुल फील का कैसे अल्लाह ने कचूमर निकाला। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनकी पॉलिसी कैसे मनफी पर आ गई, बेसरो समानी पर आ गए, गुमराह और ये सत्यानाश हो गया उनका। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, आसमान से अल्लाह ने अबाबील परिंदों की शक्ल में भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो अपने टेक्नोलॉजी, अपना असला फेंकते थे। कैसे फेंकते थे? एक चूंच में पत्थर था, एक उनके पाँव में था। जब फेंकते थे, अब्दुर्रहमान किलानी मुफस्सिर ने लिखा अपनी तफसीर में, वो राइफल की गोली बन के लगता था। हाँ, अल्लाह ताला आसमान से लश्कर भेजेगा, फ़जअलहुम कास्फिन माकूल, तेरी पॉलिसी को, तेरे लाओ लश्कर को, तेरी फौजों को तहस नहस करके रख देगा। तेरी मौत वाक़या हो जाएगी, तेरी हुकूमत को ज़वाल आ जाएगा, तू कतई कामयाब नहीं होगा। क्यों? तू अल्लाह के मुकाबले में आ गया है, तू अबरा बन गया है, तू अहले तौहीद के मुकाबले में आ गया है। हम तुझे फिर नोटिस देते हैं, अभी वक्त है तौबा का, तौबा कर, मंदिर को बंद कर, अहले तौहीद के पुश्ती बन, अहले तौहीद का पुश्ती बन और उनके मुकाबले में ना, मस्जिद तौहीद को बना खड़ा कर। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा, उससे बड़ा जालिम दरिंदा कौन है जो अल्लाह के घर को ढाता है, वहाँ से रोकता है, उसको ख़राब करता है, वसा फ़ी ख़राबिहा, उसको ढा देता है, उससे बड़ा जालिम कोई है ही नहीं। हमारा यही तुम्हें पैगाम है, यही हमारी दावत है, यही हमारी पॉलिसी है। हम लड़ेंगे नहीं, नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त तक पीछे भी नहीं हटेंगे, उस वक्त तक बैठेंगे भी नहीं जब तक तौहीद मस्जिद दोबारा आबाद नहीं हो जाती और मंदिर रुक नहीं जाता, बल्कि ज़मीन वापस नहीं आ जाती। अहले तौहीद का, अहले इस्लाम का, मुसलमानों का पैसा मंदिर पर लगे और मंदिर वालों को खुश करने के लिए मस्जिद को ढाया जाए, तामीर ख़त्म की जाए और उन पर बुलडोज़ किया जाए, ये अल्लाह के साथ दुश्मनी है, अहले तौहीद के साथ दुश्मनी है। अल्लाह ताला तेरी इस्लाह फरमाए और हमें अक़ीदा तौहीद पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।